अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख़्याल में आपको मेरी वीडियो का इंतज़ार होगा और मैं वाकई कुछ चीज़ों में मसरूफ़ था। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत से रखे। आज की वीडियो का जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है लाइफ से रिलेटेड और स्पेशली यंग जनरेशन का। यंग जनरेशन में सबसे बड़ा आजकल एक मौजू चल रहा है, पूरी दुनिया ने इस पर बात की। बच्चे शायद इतना ना समझ सकें, लेकिन एक बात याद रखें, मैं उसके ऊपर उसकी अपनी ओपिनियन देना चाह रहा हूँ। ये मेरी ओपिनियन है जिसको आप रद्द भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे तजर्बात और मेरे मुशाहिदात, जितने मैंने मुशाहिदात किए हैं या तजर्बात किए हैं या ज़िंदगी में मैंने देखा है, उनकी वजह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आज का टॉपिक ये है कि ये जो प्रिवेलिंग सिचुएशन में, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में जो हमने एक सेंटेंस सुना है, आई लव यू, यानी ये मोहब्बत, इस मोहब्बत का वजूद 98% मेरे मुताबिक नहीं है। अब कैसे मैं उसके लिए अपनी तौजियात देता हूँ, आप देखें उसे कैसे। उससे पहली बात तो ये देखें, आपने भी और सारी दुनिया ने बहुत सी कहानियाँ, सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल और फॉरेनर्स की भी बहुत ज़्यादा हैं, सैमसन एंड डिलाइला, इन तमाम ये सारी चीज़ें सिर्फ हिकायात हैं, सारी ऐसी स्टोरीज बनी हुई हैं और बहुत सी फिल्माया गया और उसने फिर ज़्यादा प्रोजेक्ट किया दुनिया में और लोगों को। लेकिन हकीकतन मैंने आपको कहा, मैं रियलिस्टिक बात करूँगा। अगर आप उससे इख्तलाफ रखते हैं तो बेशक आप इख्तलाफ रखें और आप उस पर अमल न करें, लेकिन मैं उन तजर्बात की बुनियाद पर ये कहता हूँ। पहली बात ये सुन लें कि बिलवेड और वाइफ इसमें फ़र्क होता है, इसी तरह लवर और हस्बैंड इसमें फ़र्क होता है। अब कैसे, मैं 2-3 फैक्टर इसमें देता हूँ। पहले आप ये सोचें और देखें कि कभी आपने, जब तक कोई बच्चा या बच्ची पबर्टी की स्टेज पे नहीं पहुँचते, पबर्टी, हार्मोनल चेंजेस जब तक उनमें नहीं आते, तो आप देखें वो किसी को जाके जान देने पर तैयार नहीं होते, सेक्रीफाइस करने पर तैयार नहीं होते, किसी को जाके अपनी चीज़ नहीं देते। सिर्फ अपनी माँ, सिर्फ अपना वालिद, अपनी बहन और भाई के साथ आप अटैच होते हैं। आप किसी में मर मिटते नहीं हैं। बहुत बड़ी गैदरिंग में जहाँ भी आपके पास माँ जिधर बैठी होगी, बच्चा फौरन भाग के माँ के पास जाएगा या बाप के पास जाएगा या बहन भाई के पास जाएगा, कभी माशरे में नहीं जाता जब तक कि पबर्टी उस पर नहीं आती। पबर्टी के बाद इमोशनल चेंजेस आते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उन चेंजेस में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने के बाद कोई लड़का कहता है मुझे किससे लव हो गई। आपने ये भी सुना होगा कि लव के बारे में ये कहा जाता है कि लव की नहीं जाती, लव हो जाती है। मुझे अब छोटी सी पहली ये बात बताएं, अगर लव हो जाती है तो फिर हो जाने का मतलब आप वन साइडेड लेना। कैसे? फर्ज करें, मिसाल के तौर पर मैं कुछ मोमेंट्स के लिए एज्यूम करता हूं कि किसी के अंदर कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज के मुताबिक मोहब्बत पैदा होगी। मैं उसको यूनिट्स के नाम देता हूं, 10 यूनिट्स। अब ये कैसे जरूरी है कि जिसके लिए उसके दिल के अंदर या उसमें मोहब्बत पैदा हुई है, तो दूसरे के अंदर उसी तरह 10 यूनिट्स की मोहब्बत पैदा होगी? कैसे? ये हो ही नहीं सकता। हाँ, वो एक और चीज़ है, वो रिस्पांस देता है, वो भी इमोशंस की बेस पे होता है। वो रिस्पांस देता है, रिस्पांस के ऊपर आप एक रिलेशन डेवलप करते हैं, और उस वक्त रिलेशन एक मेल और एक फीमेल का एक रिलेशनशिप होता है बस। और आपने, और उसमें लड़के को ये पता होता है कि इस लड़की की मेडिकल के एक्सपेंसेस मेरे ऊपर नहीं है, इसकी इज्जत की, इसकी जान की, इसकी माल की, इस सब चीज़ की हिफाजत मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मैं फ्री हूँ। इसके जितना एक्सपेंडिचर है, इसके मोबाइल, इसके बैलेंसेस, इसके एक्सपेंसेस मेरे ऊपर नहीं है। उसको ये पता है ये जिम्मेदारी नहीं है। सर, लड़की को भी ये पता होता है कि मैंने कुछ नहीं करना, मैंने घर में जाके अपने इंजॉय करना है घर, मेरी कोई इस लड़के की खिदमत करना, इसके कपड़े इस्त्री करना, इसके दोस्तों की इज्जत करना, इसके माँ बाप की इज्जत करना, इसकी माँ की इज्जत करना, इसके घर में सफाई सुथराई करना, संभालना, इसके दोस्तों को के लिए खाने बनाना, ये जिम्मेदारी उसके ऊपर नहीं है। अब दोनों ये होता है, ये टाइम पीरियड होता है जब आप, एक बिलवेड होती है और एक लवर होता है, ठीक है? इसमें कोई ज़ाब्ता, कोई कानून या कोई कानून नहीं है, आपके अंदर से उठी हुई उठान है बस। और एक बंदे के अंदर पैदा हुई है और दूसरे के अंदर और कुछ भी नहीं पैदा हुआ, वो रिस्पांस दे रहा है।
کیونکہ یہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ اس کے اندر بھی اٹھے اور اس کے اندر بھی اٹھے. کیسے ہو سکتا ہے 2+2 = 4؟ سائنٹیفکلی آپ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں دونوں کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے. ایک میں محبت پیدا ہوتی ہے جو ڈیرائیوڈ جذبہ ہے, دوسرا رسپانس دے رہا ہوتا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشیل ہو یا نیچرل ہے, ریئل ہے. لکیلی یہ ہوتا ہے, لیکن یہ پروٹوکول سے, ضابطوں سے آزاد ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, اس ٹائم پیریڈ کے دوران آپ لوگ ایک آبجیکٹو ڈٹرمن کر لیتے ہیں, اور ایک ہی آبجیکٹو ہوتا ہے, کیا؟ شادی کرنی ہے. پہلے تو میرے ان سوالات کے جوابات دے دیں. کبھی کسی وقت آپ نے کسی لڑکی کے بارے میں سنا ہے کہ کوئی لڑکی کسی ہجڑے سے اس کی محبت ہو گئی؟ نہیں ہوئی. یا کسی مرد کو یہ کہہ دیا گیا ہو کہ فلاں عورت جو ہے وہ بانجھ ہے, اس سے بھی اس کی محبت پیدا نہیں ہوتی. اس وقت تو محبت پیدا نہیں ہوتی, ویسے محبت پیدا ہو جاتی. تو پہلی بات تو آپ آبجیکٹو بنا لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے. یہ شادی آبجیکٹو ہوتا ہے آپ کا. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد یہ کیا وجہ ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد نہ جانے کتنے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں, وہ چیز رہتی نہیں ہے. اب کیوں نہیں رہتی, میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے وہ پروٹوکول سے آزاد ہوتا ہے. لیکن جب آپ میریڈ ہو جاتے ہیں, ایک تو میٹریمونیل ریلیشن اس میں آ جاتا ہے, اور میٹریمونیل ریلیشن کے بعد اب وہ لڑکی جو ہے وہ بیوی بن جاتی ہے. نمبر 1, بیوی کے اپنے سارے تقاضے ہیں. بہو بن جاتی ہے, بہو کے تقاضے ہیں. اچھا اس کے ہاں سسر ہوگا, اس کی ساس ہوگی, اس کی نند ہوگی, پھر اپنا جو اس کے دیور ہوں گے وہ ہوں گے. ساروں کے ساتھ کیسے ریلیشن رکھنا ہے, اپنے ہسبینڈ کے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ریلیشن رکھنا ہے, ہسبینڈ کے دوستوں کی کس طرح خدمت کرنی ہے, یہ ساری چیزیں آ کے اب پروٹوکول میں آ جاتی ہیں. ابھی اس مرد کو لڑکی کے لیے بھی, لڑکی کی عزت کے لیے اس کے خاندان میں اس کی عزت بھی بنانی ہے, اس کو کیسے پیش آنا ہے. اب لڑکی کا کھانا پینا, رہنا, چھت, اخراجات, میڈیکل ایکسپینڈیچر, ایوری تھنگ, اس کی عزت کی حفاظت, جان مال کی حفاظت, سب کچھ اس کے اوپر ہو جاتی ہے. وہ بھی فیل کرتا ہے یہ تو ذمہ داری آ گئی. اس کا مطلب ہے پہلا رشتہ 1 to 1 کا تھا, اب 1 to 1 نہیں, ایک پورے پیکج کا نام ہے. پیکج کا مطلب یہ اب پروٹوکولز میں آ گئے تو وہ قائم نہیں رہتی. اسی وجہ سے جتنے فیلیورز ہم دیکھ رہے ہیں, جتنے فیلیورز دیکھ رہے ہیں, وہ ان بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ڈیسیجنز ایموشنز کی بیسس پہ ہوتا ہے. ایموشنز کے اوپر آپ ریلیشن رکھ لیتے ہیں. کس طرح آپ وہ, اچھا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ فرض کریں کسی ایک لان میں کوئی ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے, اور ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور بڑے عجیب انداز میں اس کا سینے کے بٹن بھی کھلے ہوئے ہیں, شیبی قسم کا ڈریس پہنا ہوا ہے, اس کی پنڈلی میں بھی حیا نہیں ہے, اس کے جو جینز ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے, اور وہ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے. لیکن کیا وہی لڑکا کبھی بھی اپنی بہن کو ان لڑکیوں کے بھائیوں کے ساتھ الاؤ نہیں کرے گا اس طرح بیٹھنا؟ تو پھر محبت کہاں گئی؟ اس کا مطلب دیر از سم تھنگ پرابلم ہے نا. تو اس لیے میری اوپینین کے مطابق یہ ڈیسیجن زندگی میں بہت بڑا کروشل ہوتا ہے, اور آپ کو کرنے کے لیے ہر صورت میں ریئلسٹک ہونا چاہیے. تبھی پہلے تو وائف اور بیلوڈ کا فرق سمجھیں, لور اور ہسبینڈ کا فرق سمجھیں, یہ ڈفرینس ہے. وہ ٹائم پیریڈ میں 1 to 1 ریلیشن, یہ ٹائم پیریڈ پورے پیکج کا نام, پورا سوشل سیٹ اپ. ان سوشل سیٹ اپ کے تقاضے آپ وہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اب آپ تقسیم شدہ ہو جاتے ہیں رشتوں میں. ایک عورت تقسیم ہو جاتی ہے, وہ بیوی بن جاتی ہے, بہو بن جاتی ہے, ماں بن جاتی ہے. اب ان سارے رشتوں میں تقسیم ہو گئی, اس نے اب سارے رشتوں کو ٹائم دینا ہے. اسی طرح اس لڑکے سے بھی ساری ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہیں, اس کے سسرال والے بھی اور وہ بھی. تو اس لیے آپ اپنے ذہن میں جس وقت اس قسم کا ڈیسیجن کرنا چاہیں تو پلیز ایموشنز کو بٹھا کے, ٹھنڈا کر کے, آرام کر کے, ورنہ پتہ ہے کیا, آپ ایسے نٹ اور بولٹ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے بنے بھی نہیں ہوتے. پھر ساری زندگی آپ آرٹیفیشیل لائف گزار رہے ہوتے ہیں. ہتھوڑوں سے, ٹھکورنوں سے آپ ٹوک کے ان ساروں کو آپ زندگی تو گزار دیتے ہیں. اس کی وجہ پر پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آرٹیفیشیل لائف ہوتی ہے. آپ کل سوسائٹی کی وجہ سے, کلچر کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے, ماں باپ کی عزت کی وجہ سے, فساد کی وجہ سے آپ جھیلتے تو ہیں, آپ کھینچتے تو ہیں, لیکن وہ پھر زندگی نہیں ہوتی. اس لیے شروع سے آپ ڈیسیجن ایسا کریں
کہ ایموشنز کو سائڈ پہ رکھیں. یہ صرف لپس پہ چلے جانا، صرف آپ چیز کو دیکھ کے، لپس کو دیکھ کے، پیسے کو دیکھ کے، دولت کو دیکھ کے، ہیئر اسٹائل کو دیکھ کے، سامنے ایک دفعہ صرف پرسنالٹی کو دیکھ کے، اس طرح لائف کبھی بھی ریئلسٹک نہیں ہوتی. تو ہمیشہ اس قسم کا ڈیسیجن جب آپ میرج میں اپنے آپ کو انگیج کر رہے ہیں تو پھر اس قسم کے ٹائم اس کو ڈیسیجن کو آپ بہت سوچ سمجھ کے ریئلسٹک جو آپ ہیں وہی بتائیں. جو آپ کی عادات ہیں جو آپ کی عادات ہیں چاہے اچھی ہیں بری ہیں، پھر اس کو ایکسیپٹ کرنا. پھر آپ کی زندگی بہت خوشحال اور بہت خوبصورت گزر سکتی ہے. لیکن یہ جو پریویلنگ اور کرنٹ سچویشن میں آپ کی یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ آئی لو یو، اس میں پوزیشن ہوتی ہے، لو یو نہیں ہوتا. ایک دوسرے سے رسپانس کھینچنا اور پانا، یہ پانا نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کو بھی آپ دیکھ لیں، وہاں ان کی مثالیں ذرا پڑھ لیں. میں اب یہاں نہیں دیتا تاکہ لوگ پھر وہ اسلام کی طرف وہ اس حوالوں سے پھر ایکسپیکٹ کرنا نہ لگ جائیں. میں ریئلسٹک جو لائف کی سچویشن ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. دنیا جہان میں سلسلہ یہ ہے، آپ ضرور دیکھیں، آپ کا حق ہے. لیکن جس وقت آپ میرج کا ڈیسیجن کریں تو اس کو یہ ان چیزوں پہ، یہ جو محبت ایموشنل، اس کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اسی دن جس دن آپ میٹریمونیل سچویشن میں آپ چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا وجود پھر نہیں ہوتا. آپ ایکسپیرینس کر لیں. بے شک مجھے آپ کامنٹس کرتے ہیں، کسی کا اگر اختلاف ہو تو میرے ساتھ وہ اختلاف کر سکتا ہے اور مجھے کامنٹس میں وہ آپ دے سکتے، ہو سکتے ہیں اس پہ ہم ڈسکشن کریں. تو آج کا میرا یہ ٹاپک تھا ان بچوں کو اور بچیوں کو یہ بڑی محبت کے ساتھ ریئلسٹک طور پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بڑی گلیمر کی دنیا ہے، نظر آنے کی دنیا میں آپ کو پمپ اینڈ شو بہت نظر آتا ہے. پھر بعد میں آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے یہ کیا کیا. یہ تو خرید و فروخت کہتے ہیں نا کہ پانے اور خریدنے میں فرق ہوتا ہے. انسان جب کوئی چیز خریدتا ہے تو اسے اس چیز کی قیمت کا پتہ چلتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے، یہ میں نے خریدی، اس کی قیمت کا پتہ چلا. لیکن جب میں نے کوئی چیز پائی تو مجھے اپنی قیمت کا پتہ چلا ہے. فرض کریں یہ گھڑی مجھے کسی نے گفٹ کی تو اس کا مطلب ہے میں اس کے لیے قیمتی ہوں. تو پانے اور خریدنے میں فرق ہوتا ہے. یہ پانا اور ہوتا ہے، پوزیشن کا پانا اور ہوتا ہے. تو لو اور پوزیشن کو سمجھیں. یہ ایگو، یہ انٹالرنس، یہ ساری چیزیں بعد میں اس لیے آ جاتی ہیں کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن وہی ہوتی ہیں جو آپ 1 to 1 کے ریلیشن میں ہوتی ہیں. وہ قائم نہیں رہ سکتا، بعد میں تقسیم شدہ ہو جاتے ہیں آپ. تو امید کرتا ہوں کہ بس میں زیادہ لمبی ویڈیو آج یہ نہیں بناتا، اور بس اتنی سی بات تھی. آج میں نے صرف اس کا ٹائٹل میرا صرف یہ ہے کہ محبت کا وجود 98% میرے مطابق یہ جو پریویلنگ سچویشن کی محبت ہے، یہ آئی لو یو کا جو ورڈ ہے، مس لیڈنگ ورڈ ہے، مس یوزڈ ورڈ ہے، اور یہ صرف اور صرف پوزیشن ہے. اور اس طرح کا پانا ہے کہ جس طرح آپ کسی کو کیپچر کرنے کی، اریسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کی بات کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کی فیملی کو سب کو خوشحال رکھے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.